الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ آیت نمبر 23 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس سے قبل جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اللہ رب العزت نے عمومی دعوت دی ہے تمام فرق کو، تمام اصناف انسانیہ کو، جس میں متقون ہیں اور منافقون ہیں، کافرون ہیں۔ یہ جو تین طرح کے طبقات ہیں، ان تینوں کو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عمومی خطاب اور عمومی دعوت ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، جس کا ذکر آیت مبارکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں ہوا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کو رب مانے، اسی کو الہ مانے، اور اسی کی عبادت کے ذریعے تقوی کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ یہ ان کا مقصد حیات بھی ہے اور ان کا طرز زندگی بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعید کے بعد یا کافر اور منافق کی صفات مذمومہ کے بیان کے بعد ایک شفقت ہے اور ایک دعوت ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس نے کسی سے انتقام نہیں لینا ہے بلا جواز، اور اس نے کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالنا ہے۔ اس کو مخلوق سے محبت ہے، وہ ان کو دعوت دیتا ہے ہدایت کی طرف، اور اس چیز کی طرف جس میں مخلوق کا اپنا فائدہ ہے، جن و انس کی جس میں عزت ہے اور جس میں ان کا اپنا شرف ہے، جو ان کے مقصد تخلیق سے بات مناسب ہے اور جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اللہ رب العزت کا یہ خطاب بتاتا ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، محتاج نہیں ہے مخلوق کی عبادت کی طرف، اور اسی طرح سے اس کا مخلوق سے جو تعلق ہے وہ ارحم الراحمین کا تعلق ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف جبار اور منتقم کا نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اصل کیا ہے؟ وہ کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس لیے اللہ رب العزت کی صفات رحمت اور کرم آپ کو انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کے بیان میں ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحیمیت اور کریمیت یہ اس نے انسان کو گھیرا ہوا ہے، بلکہ جمیع کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ربنا الاکرم، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریمیت ہے، اور انسان پر اس کے فضل و رحمت کی انتہا ہے کہ اس نے اپنی خالص اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے جن و انس کو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں نے کل آپ کو کچھ اشیاء بیان کی تھی ترتیب میں، کہ ایجاد، اور اس کے بعد پھر اعداد، اور پھر امداد، اور اس کے بعد ارشاد، رہنمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کے بعد اسعاد ہے، جو سعادت مند بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ابدی سعادتوں کا اہل ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کی جنات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسعاد، اس کو اللہ کا اکرام ملتا ہے، عباد مکرمون۔ یہاں پر ایک دوسری جہت کا بیان ہے، جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان کیا
کہ توحید کی دو اقسام کا یہاں پر بیان ہے، توحید القصد اور دوسرا ہے توحید المتابعہ۔ کل جو توحید تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ توحید القصد تھی، یعنی ارادہ اور نیت، اور انسان کی جو منزل مقصود ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول اور اس کی نعمتوں کا، دائمی نعمتوں کا حصول، اس کی رضا کا حصول، اور مطلوب ہے انسان کو، یہی مقصود ہے۔ اس کے بعد یہ جو راستہ ہے جو اللہ تک لے کر جاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ متابعت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، یہ ایمان بحیثیت رسول ہے کہ آپ رسالت کے امین ہیں، اور آپ پر اللہ کی طرف سے قرآن کریم اتارا گیا، نازل کیا گیا، یہ کتاب مبارک اتاری گئی جو سراپا نور اور سراپا ہدایت ہے، اور جس ذات پر اتاری گئی وہ ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان اور آپ کی سنت کی مطابعت پر ایمان گویا قرآن کریم پر ایمان کو لازم ہے، اس کے بغیر قرآن کریم پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اسی کا بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ایک ایمان کی ایک اور جہت کا توحید المتابعہ، کہ جب تمہارا قصد صرف ایک اللہ کی عبادت کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقی فلاح اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کا مقصد بھی صالح نہ ہو جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی حکمت عملی ہے، جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی صالح نہ ہو جائے۔ جب اس کی اسٹریٹجی جو اس نے اختیار کرنی ہے، حکمت عملی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ درست ہو جائے اور اس کی منزل کا تعین بھی درست اور ٹھیک ہو، تب ہی وہ انسان اپنی حقیقی مقصود کو حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں ہو، ریب میں ہو، ریب صرف شک نہیں ہوتا، اس یہ بات ہم نے تفصیل سے بیان کی تھی، کہاں پر؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس مقام پر ہم نے بیان کیا تھا کہ ریب کیا ہے، وہ اس کا لغوی پہلو بھی بیان کیا تھا، اور اس کا نچوڑ یہ ہے، ساری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ ریب ایسا شک ہے جس میں قلق اور اضطراب ہوتا ہے، اضطراب، بے چینی ہوتی ہے، اور یہ ایسا شک ہے جو ایک اہم ترین معاملے میں ہوتا ہے، جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ ایک گمبھیر تعلق ہے، اور اس میں وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے اگر محروم ہو جائے تو وہ خطرے میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ریب ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی بھی قسم کے شک میں، اور فی فرمایا یہاں پر کیونکہ کفار جو ریب میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، وہ اس میں گم ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ڈوب چکے ہوتے ہیں ضلال اور حیرت میں۔ فی ریب، فی کی ظرفیت جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ریب میں ہو، کسی بھی قسم کے ریب میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے متعلق جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، جو بھی نازل فرمایا اللہ نے اپنے بندے پر، کیا نازل فرمایا؟ وحی ہے، قرآن اور حکمت، قرآن اور حکمت، سنت مبارکہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہی دعا تھی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور علم بھی دیا، اس کتاب کے ساتھ ایسا علم دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہ کچھ سکھایا اپنے حبیب کو جو اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہوئی۔ اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں ہو اس چیز کے متعلق، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی، یا اس کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، مما نزلنا علی عبدنا، یہاں پر فرمایا نزلنا، انزلنا نہیں فرمایا۔ تو نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ کئی فروق بیان کیے ہیں۔
لیکن اختصار کے ساتھ جو یہاں پر اہم ترین بات ہے جو متعلق ہے اس آیت کے فہم سے وہ یہ ہے کہ انزلہ میں جو زور ہوتا ہے اور جو جہت ہے چیز کو سمجھنے کی وہ فاعل پر ہے. انزلہ اتارا، تو جس نے اتارا ہے نا، اتارنے والے پر توجہ ہے لغت کے اعتبار سے کہ کس نے اتارا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل پر توجہ ہے، مرکوز ہے اس کے اوپر، فاعل کی جہت پر. اور نزلہ میں جو جہت مرکوز ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جس پر اتارا گیا، جو اتارا گیا، منزل علیہ. اور وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر جو ہے وہ نظر مرکوز ہے اور وہ ملحوظ ہیں ان کی ذات گرامی. مما نزلنا علی عبدنا وما فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کسی بھی قسم کے رہی میں گرفتار ہو، اس میں ڈوبے ہوئے ہو، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، نازل کیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ کوئی ایک سورت اس جیسی جو اس کی مثل ہو. کس کی مثل ہو؟ اس قرآن کی مثل ہو، قرآن کی صورتوں کی مثل ہو، یا وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ لے کر آتے ہیں اللہ کے پیغام کی شکل میں، اس کی مثل ہو. کوئی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتوں کو، تمام مددگاروں کو، تمام حمایتیوں کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہید، شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ تمہارے جو بھی حمایتی اور مددگار ہیں ان سب کو بلا لو اور ان کی نصرت حاصل کر لو. وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور جن تو انسان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین جن جو ہیں وہ شیاطین انسانوں کی مدد کرتے ہیں. قیامت کے روز یہ دونوں اپنے اس جرم کا اقرار کریں گے. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها، کہ اللہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے. یہ جو کوہان ہے نا دنیا میں، جادوگر اور یہ جو غیب کا حال بتانے والے دعویٰ کرتے ہیں، یہ اصل میں شیاطین ان پر اترتے ہیں. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. اور اسی طرح سے پھر آگے شعراء کا ذکر ہے، وہ شاعر جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کلام پیش کرتے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون. تو ان پر جو انزال ہوتا ہے اور القاء ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ جو مددگار ہیں، حمایتی ہیں، یہ جنات میں سے اور شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں. انسانی بھی شیاطین ہیں اور جنات میں سے بھی یہ شیاطین ہیں جو مشرکین کی اور باطل پرستوں کی ان کے باطل پر اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. کوئی بھی نبی اور رسول ایسے نہیں آئے کہ جن کو شیطان نے بہکانے کی کوشش نہ کی ہو، خاص طور پر اس علم کے متعلق جو ان پر نازل ہوتا ہے، جو اللہ ان کو سکھاتے ہیں، بصیرت عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. فرمایا کوئی بھی نبی اور رسول ایسے نہیں ہے مگر یہ کہ شیطان نے ان کی تلاوت میں اور ان کی بصیرت اور سوچ میں القاء کیا. شیطان القاء کرتا ہے تاکہ جب وہ تدبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر غور کریں، تو شیطان اس میں اپنا القاء کرتا ہے، اپنے وساوس داخل کرتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، فرمایا پھر اللہ شیطان کے اس القاء کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کو زائل کر دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ محکم اور متشابہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو محکم اور متشابہ کی تعریف دوسری ہے نا، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. وہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہہ، ایک وہ تعریف ہے، انشاءاللہ وہ سورہ ال عمران میں تفصیل اس کی آ جائے گی. اور ایک یہ محکم اور منسوخ ہے، یعنی محکم کیا چیز ہے؟ جو شیطان کے اثر سے بچ جائے. قرآن کریم کی آیت کا وہ فہم جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا،
اور اس میں شیطان نے اپنا حصہ نہیں ڈال سکا، اللہ کی رحمت سے وہ فہم محفوظ رہا، وہ محکم ہے، وہ آیت محکم ہے۔ اور جس میں شیطان کا القاء داخل ہو گیا، وہ آیت آپ کے لیے محکم نہیں رہی، اس میں انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اس آیت سے اپنی اور مفاہیم جو ہے وہ خز کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو لے کر آؤ اپنے حمایتیوں کو لے آؤ، مددگاروں کو لے آؤ۔ اور یہ ایسے شہداء ہوتے ہیں جو گواہ بنتے ہیں، صرف گواہ تو خیر اس کا ایک براہ راست مطلب ہے، پھر یہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ ان حمایتیوں اور مددگاروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کسی اہم شخصیت کے طرفدار بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہ اور امیر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بڑے، جو خود اپنا ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، ان کو شہداء نہیں بولا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہوتے ہیں جو ان کے حق میں آ کر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے اعانت کرتے ہیں، ان کی فکری بھی اعانت کرتے ہیں اور اس طرح سے جسمانی اعانت بھی کرتے ہیں۔ یہ مراد ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تمہارے جتنے مددگار ہیں لے آؤ، سب کو بلا لو، کوئی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، نکرہ ہے، ایک صورت، زیادہ نہیں ہے، ایک صورت لے آؤ۔ اس کی مثل، اس قرآن کی مثل یا اس کی مثل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کبھی ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یا جس کا بھڑکنا جو ہے وہ انسان اور پتھر کے ذریعے ہے، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ تو یہ آیات ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے باذن اللہ تعالی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان کنتم، ان جو ہے وہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان جس شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شرط کے لیے کئی ادات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں عربیت کے اندر، تو ان میں سے ہے وہ شرط جس کا واقع ہونا یا واقع نہ ہونا دونوں کا احتمال ہو، ٹھیک ہے، جس کا واقع ہونا یا واقع نہ ہونا دونوں کا احتمال ہو، اور جس کا واقع ہونا لازمی ہو اس کے لیے ان نہیں آتا۔ مثلا آپ یہ نہیں کہیں گے ان طلعت الشمس واتیتک، کہ اگر سورج طلوع ہو گیا تو میں آ جاؤں گا تیرے پاس، یہ نہیں کہیں گے۔ سورج کا طلوع ہونا وہ ایک حتمی امر ہے، وہ محتمل نہیں ہے کہ واقع ہو یا واقع نہ ہو۔ ہاں اذا کہہ سکتے ہیں، اذا طلعت الشمس، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان جو ہے اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ وقوع پذیر ہو بھی جائے اور وقوع پذیر نہ بھی ہو۔ عموماً جو ہے اس میں جزم نہیں ہوتا، اور زیادہ امکان ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز محال ہے اور وقوع پذیر نہیں ہوگی، یا ایسے قرائن ہوتے ہیں کہ جو اس کی نفی کرتے ہیں کہ اس کا وقوع ہونا ہی نہیں چاہیے، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، عرفی طور پر۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ قرآن کریم میں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے سورہ شورا کی، نوٹ کر لیجئے، سورہ شورا کی آیت نمبر 48 ہے، اس میں ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جمع فرمایا ہے، ان کو بھی اور اذا کو بھی، ان دونوں کو جمع فرمایا کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنی رحمت کی بات کی کہ وہ انسان کو ملتی ہے تو انسان جو ہے پھر اسے اکڑ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، تو اذا فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تو ایک محقق شدہ چیز ہے، وہ انسان کو ملتی ہے، پہنچتی ہے نا، اور فرمایا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو وہاں فرمایا ان تصبہم سیئات، اس لیے کہ اللہ بہت سی گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اور مصیبت نہیں پہنچنے دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو مصیبت جو ہے نا وہ ہر وقت نہیں پہنچتی ہے رحمت کی مانند، رحمت تو غالب ہے نا، ان رحمتی سبقت غضبی، اس کے مقابلے مصیبت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو عذاب کی صورت میں آئے، اس کو ان سے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریب کا امکان نہیں ہے، تو پھر کیوں فرمایا کہ ان کو تم فی ریب، اگر تم ریب میں ہو؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے؟ جو منکر ہیں، منکر قرآن ہے، منکر رسالت ہے، تو ان کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے۔ قرآن ایک کلام ہے،
قرآن یہ نہیں کہ وہ انسانی جو اسلوب کلام ہے، خاص طور پر جن کے معہود میں یہ قرآن نازل ہوا بلسان عربی مبین، تو یہ ان کے معہود سے بالکل باہری کوئی چیز ہے، خارج کوئی چیز ہے جو ان کے اسلوب میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن کسی قاعدے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام قاعدے قرآن کریم کے محتاج ہیں، قرآن سے نکلتے ہیں۔ قرآن کی لغت سب سے عالی ہے، جمیع قواعد عربیہ ان کا جو جائزہ ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں لیا جائے گا، نہ کہ قرآن کو ان پر جانچا جائے گا۔ اسی طرح سے دیگر معاملات ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نزلنا میں نے عرض کیا تھا کہ نزل تنزیل میں کئی معنی ہیں، تنجیم ہے، تکثیر ہے، تعدی ہے، مگر یہاں میں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفعول کی جہت پر زور ہے۔ کس پر زور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پر شرف کا بیان مقصود ہے اللہ کے رسول کا جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کریم کا اعجاز ہے نا، دیکھیے کہ مختصر الفاظ میں قرآن کی عظمت بھی بیان کرتی ہے، اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ان کی بھی عظمت ہے، اور فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ مما نزلنا علی رسولنا، یقول مما نزلنا علی عبدینا، ہمارے بندے پر کیا معلوم ہوا؟ محبت ہے، اور اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے عبدیت کو شرف عطا فرمایا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں یہ آپ کو مل جائے گا کثرت کے ساتھ کہ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اسی طرح سے آپ کے شرف کا بیان مقصود ہے، وہاں پر لفظ عبد آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس طرح سے معراج کے موقع پر فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم کی عظمت بھی ہے، ما نزلنا، اور اس بندے کی عظمت بھی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور چار چیزوں پر ایمان مقصود ہے نا یہاں پر۔ ایک ایمان ہے منزل پر، نازل کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ نزلہ سے پتہ چلتا ہے کہ اتری ہے کوئی چیز آسمان سے، یہ یہاں سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ شاعر ہے، کسی سے لکھ لیتا ہے اور کسی سے پڑھ کر آتا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام سے ملا کر آئی جاتی ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی عجمی استاد ہے فلاں اور فلاں، یا ان لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ ان سے یہ سیکھتا ہے، یا یہ اساطیر الاولین ہے، قصے کہانیاں ہیں جو یہ بیان کرتا ہے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ نہیں، نزلنا آسمان سے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ منزل پر ایمان اس میں شامل ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور منزل بامر اللہ، اللہ کے امر سے جو اس کو لے کر اترنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جبریل امین، ان پر ایمان کو بھی شامل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور اسی طرح سے پھر جو چیز منزل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ما نزلنا، جو ہم نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان کو شامل ہے۔ تین چیزیں ہوگی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ علی عبدینا، منزل علیہ، جس پر یہ قرآن اتارا گیا وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چاروں پر ایمان ان مختصر کلمات میں، ساتھ قرآن کریم کی عظمت اور نبی کریم کا شرف بیان کرنے کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جو میں بیان کر پایا ہوں، سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ جن کی زبان یہ تھی جس میں یہ اترا، اور جو قواعد کے محتاج نہیں تھے، نحو صرف کے اور عربیت کے ہماری طرح سے محتاج نہیں تھے کہ پڑھنے کے بعد ان پر کیا تاثیر ہوتی ہوگی، اور کتنے بدبخت تھے وہ کہ اس کے باوجود، جو اس حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ مانتے۔ تو یہاں پر چیلنج ہے، یہاں پر کیا ہے؟ چیلنج ہے، اور جو ہے وہ تحدی ہے۔ یہاں پر ایک صورت کی تحدی ہے، اور یہ قرآن میں آپ کو اس طرح کی تین طرح کی تحدیات ملتی ہیں، چیلنجز ملتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، پورے قرآن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ہود میں جو ہے وہ 10 صورتوں کی بات کی ہے، 10 صورتوں کی بات۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اللہ کے سوا جو کچھ تمہارے مددگار بن سکتے ہیں لے آؤ ان کو، اور 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتوں کا چیلنج ہے سورہ ہود آیت نمبر 13 میں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت مدنی ہے، لیکن مکی سورت سورہ یونس جو ہے اس کے اندر بھی پھر یہ چیلنج موجود ہے ایک سورت والا۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، سورہ یونس۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے سامنے ہے مدنی سورت سورہ بقرہ میں فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک سورت لے آؤ۔ اور سورت کیا ہے؟ سورہ البلد سے ہے،
فصیل کو بولتے ہیں سور، فصیل احاطہ، جو کسی چیز کو آپ کسی قطع ارضی کو جو ہے اس کے اندر آپ محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اعتبار سے اگر بات کریں تو کیا ہوگا؟ قطعۃ من القرآن لها اول و آخر، قرآن کریم کا کوئی ایک قطعہ جس کا ایک اول بھی ہے اور اس کا آخر بھی ہے، اور یہ اعجاز ہے۔ ہر صورت ایک مستقل موضوع ہے اور اس کا ایک بیان ہے، اس کے اندر مستقل ایک تقریر ہے، سبحان اللہ، اور اس کے اندر اعجاز ہے۔ کم از کم کتنی آیتوں پر مشتمل ہے قرآن کی صورت؟ سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ مختصر ترین صورت الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو تین آیتوں والی صورت ہی کو لے آؤ، تین آیتوں یہ صورت، اور کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، سبحان اللہ، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، چیلنج موجود ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہ پہلے کبھی کیا ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ دنیا میں کر سکو گے قیامت تک، نہ اس کے بعد کبھی کر سکو گے، یہ تو مستقبل میں دائمی چلتا رہے گا۔ چیلنج موجود ہے، نہیں لا سکتے ہو، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اعجاز ہے، تو اعجاز ہر پہلو سے ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ابھی بالکل ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو فرمائیے کہ یہ جو نزول ہوا ہے نبی کریم پر، یہ آپ کے جسم مبارک کے کس عضو پر ہوا ہے؟ ہاتھ پر ہوا ہے، جسم پر ہوا، قلب پر ہوا ہے، قلب پر۔ کیوں؟ کیونکہ سردار کون ہے جسم کا؟ قلب ہے۔ اس کا قلب ٹھیک ہو جائے اس کا سارا جسم صالح بن جاتا ہے، وہ سردار ہے اور عظیم ترین عضو ہے۔ اس قلب کے بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آ گیا بس وہ کامیاب ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور بیٹوں نے فائدہ نہیں دینا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، تو قلب سلیم چاہیے۔ تو اس کا یہ بیان ہے، نبی کریم کے دل پر نازل ہوا، نزلہ علی قلبک لتکون من المنذرین، تو سب سے عظیم ترین دل وہ نبی کریم کا دل ہے، مبارک ترین دل ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ خود فرماتے ہیں انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، ڈرنے والا ہوں اللہ سے اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کا سب سے زیادہ مجھے علم ہے۔ اور کیسے نہ ہو کہ سب سے زیادہ جو عالم ہے قرآن کریم کے، قرآن کریم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم، اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح سے قرآن کریم کی بصیرت سے فائدہ اٹھانے والے اور اس کی مثال بننے والے، یہاں تک کہ آپ خود ایک عملی قرآن بن گئے، چلتا پھرتا قرآن بن گئے۔ کھانا خلقہ القرآن، یہ ایک کتاب تھی، خود آپ کی ذات گرامی خود ایک کتاب تھی جو اس کتاب کی مثال تھی۔ مما نزلنا علی عبدنا، متقین کے امام ہیں آپ، متقین کے امام ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جب ہدایت میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ متقین کا امام نہیں بن جائے گا۔ اور یہی وہ دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ معلوم ہوا جتنا پھر کسی کا قرآن سے تعلق ہوگا اور عمل ہوگا، اور جتنا کسی کے پاس قرآن کریم کا علم اور فہم ہوگا، اتنا اس کے پاس امامت آئے گی، تقوی کی امامت اس کے پاس اللہ کی رحمت سے آ جائے گی۔ واجعلنا للمتقین اماما فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ قرآن کریم میں اعجاز ہے، یعنی معجزہ ہے، ہر طرح کا اعجاز ہے، لغوی پہلو سے بھی اس میں اعجاز ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ چیلنج قبول کرنے کی کوشش کی بعض بیوقوفوں نے، جیسے کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک صورت بنائی الفیل ملفیل مادرا کا ملفیل، اس نے اپنی طور ایک صورت ایک بنائی، لیکن وہ لوگ اس پہ ہنس پڑے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ ہے تو یہ جھوٹا، مگر ہمیں اس جھوٹے کا قرآن قبول ہے کیونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، سچے کا قرآن ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگ آتے رہے، اور اللہ کی عجیب سنت ہے یہ، اس پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ایسے کچھ واقعات ذکر کیے
کہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے قرآن یا اس کی مثل کچھ آیتیں صورتیں بنانے کی کوشش کی تو وہ خود ہی مذاق بن گئے. یہ نہیں کہ وہ صرف اس کی مثل نہیں لا سکے بلکہ جو انہوں نے لکھا اس کے اندر ایسا کچھ مزہ کا خیز انداز تھا کہ لوگ ہنس پڑے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ عقل مفقود کر دیتا ہے. تو آج تک دیکھیے یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے اندر وہ اس چیلنج قبول نہیں کرتے, کوشش ہی نہیں کرتے کہ ایسا لے کر آئیں. اور جو زیادہ بیوقوف ہیں بالکل عقل سے پیدل ہیں وہ یہ کوشش کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ قیامت تک کے لیے مذاق بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چیلنج ہے اس میں لغوی پہلو سے, اعجاز ہے. اور اس طرح اس میں جو ہے وہ طبعی پہلو سے بھی اعجاز ہے, سائنسی پہلو سے بھی اس میں اعجاز ہے, اس میں تاریخی پہلو سے بھی اعجاز ہے, اس کی خبر میں بھی اعجاز ہے. قرآن کریم جو خبر دیتا ہے اس کے امر میں, اس کے نہیں میں, ہر چیز میں اعجاز ہے. کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا ہے کیونکہ احکم الحاکمین کا کلام ہے, اس کا کلام ہے جو کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اس میں روحانی پہلو سے اعجاز ہے. مجھے بھی اتفاق ہوا بہت سے ایسے کفار کے ساتھ بات چیت ہوئی جاپان میں اور دیگر جگہوں پر جو مسلمان نہیں تھے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی روح پکار کر کہتی ہے کہ ہم نے ایسا کلام اس سے پہلے نہیں سنا ہے. اس کی جو تاثیر, جو تھوڑا سا بھی انصاف سے بات کرتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ عربی کلام بھی سنتا ہے. آپ کو بہت سی ایسے واقعات مل جائیں گے, بلکہ لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایسے غیر مسلموں کو یہ قرآن سناتے ہیں اور پہلے عربی کا کوئی کلام انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوتا ہے, اس کو اسی انداز سے جو ہے پڑھنے کے بعد پھر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا فرق محسوس کیا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جب تم نے پہلا کلام پڑھا تو عربی میں تھا, عربی مجھے نہیں آتی لیکن مجھے لگا کہ وہ ایک عادی کلام ہے, ایک عام. تو دوسرا کلام جو تم نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عجیب چیز ہے جو اس کو میں اندازہ نہیں کر سکا, جس کو میں ابزارب نہیں کر سکا, اور اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیفیت ہے. ایسے بہت سے آپ کو واقعات مل جائیں گے اور یہ حقیقت ہے روحانی پہلو سے بھی. اس لیے کہ قرآن کریم کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ آپ کی سماعت سے بھی پہلے آپ کے دل کو متاثر کرتا ہے. نزلہ علی قلبک, یہ اللہ کی سنت ہے. جس کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا اسے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, راستہ تو یہ سماعت ہی ہے, انسان سنتا ہے اپنے کان سے, لیکن اس کے بعد جس پر نزول ہونا ہے وہ کیا ہے, وہ انسان کا یہ دل ہے. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ یہ قرآن انسان سنتا رہتا ہے لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اسے کوئی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ سمجھ آ جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آج نازل ہوئی اور آج معلوم ہوا کہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت تھی. ایسے واقعہ تو ہے نا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. جب حضرت عمر جو ہیں وہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں لیکن وہ غصے میں اور غم کی اس کیفیت میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اور وہ بکر صدیق تشریف لے اور کہنے لگے بیٹھ جاؤ, اور وہ لوگوں سے جوش میں خطاب کر رہے تھے, نہیں بیٹھے, ان کی باتیں سنی, غصے کی کیفیت میں تھے. تو وہ بکر صدیق نے جو ہے اپنا خطاب شروع کر دیا, لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں پھر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا. مجھے ایسا لگا میں نے آج ہی آیت سنی ہے, آج ہی آیت میں میرے علم میں آئی ہے کہ آپ کو موت بھی آ سکتی ہے, آنی ہے, اللہ کی سنت ہے, اس کا فیصلہ ہے, یا آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام میں سے اکثر پھر وہ آیت لے رہے تھے جیسے آج ہی سنی ہو. اس سے پہلے وہ آیت لکھتے تھے, پڑھتے تھے, حفظ کی ہوئی تھی, لیکن نزول اس روز ہوا, دل پر معلوم ہوا کہ اس کا یہ مطلب ہے, یہ مفہوم ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کا نزول انسان کے دل پر ہو جانا, اس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے خود دعا کی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں, اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی, کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. علماء تفسیر جو علماء ہیں وہ شارحین وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں بہت سے جو دیگر پہلو ہیں اس میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ قرآن کریم آپ کے تب کام آ جائے, اس کا وہ معنی اللہ کا پیغام آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے جب آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور زندگی میں آپ کسی پریشانی میں ہیں, کسی مسئلے میں ہیں, کسی گمبھیر صورتحال میں ہیں, آپ کو حل نہیں ملتا تو اللہ آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت سے رہنمائی کر دے. سبحان اللہ. اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی, قرآن آپ کے سارے غم دور کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس سے اللہ سارے غم انسان کے دور کر دیتا ہے اور دل میں خوشی آ جاتی ہے.
قرآن کریم کے ذریعے غموں کو دور کرنے کی دعا کی ہے. تو قرآن میں اعجاز ہے، اور میں ایسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی اس وقت موجودہ کائنات کی جو لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس دور عرب میں نہیں تھی، اور وہ اعجاز آج لوگوں کے علم میں آیا ہے جو سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ. کچھ تو ہے نا تھیوریز ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. جو اسٹیبلشڈ فیکٹس جیسے کہ کائنات کے بارے میں ہے، یا انسان کی جو پیدائش ہے اس سے متعلق جو تخلیقی مراحل ہیں، ایمبریولوجی کے متعلق آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں، وہ خود ہی ایک معجزہ ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی سائنس حیران ہے کہ اتنے 100 سال قبل جب کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ڈیوائس نہیں ہے اس حد تک جاننے کا، تو کس طرح سے اتنی تفصیلات اس کو بیان کر دی ہیں. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اور اس طرح سے دیگر تفصیلات ہیں. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے. ألم يكن نطفة من مني يمنى، وہ قطرہ جو پانی کا ایک ٹپکایا جاتا ہے، یہاں مت کے اس پانی کی طرف اشارہ ہے جو ٹپکایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکس ہوتی ہے بچے کی، کہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کا جو اصل میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرد کا کروموزوم ہوتا ہے، کہ اسے کس کروموزوم نے جا کے عورت سے ملنا ہے، تو اس کمبینیشن سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے. تو قرآن کریم کو ذرا پڑھیے ذرا. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. سبحان اللہ، اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سورہ نور میں ہم نے ذکر کیا تھا سمندر کے اندھیروں کے بارے میں، کہ جہاں فرینچ سائنٹسٹ نے وہ ریسرچ کی، او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. تو وہاں ہم نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اس نے کہا کہ یہ اندھیروں کا جو بیان ہے اس حد تک کہ وہاں پر کوئی رنگ نہیں رہتا. سمندر کے اس قار میں، اس تنہائی میں اس یعنی تاریکی میں جا کر کوئی رنگ نہیں رہتا، سب سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بات صرف سیاہی ہے اور تاریکی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح سے پھر اسپیس کے بارے میں، فضا کے بارے میں قرآن کریم کے واضح احکامات ہیں. اور اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، پہلے تو زمین کے بارے میں بتایا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے جو ہے اس کو ہم گھٹا رہے ہیں، نقص پیدا ہو رہا ہے. کئی سمندر اس کے اوپر آ رہے ہیں، پگل کر جو ہے وہ گلیشیئر اس کو محیط کر رہے ہیں چاروں طرف سے، اور دیگر بھی تفاسیر ہیں اس کے اندر نقص کیسے آ رہا ہے. پہاڑ بیٹھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہ نقص کا شکار ہوتی ہے. فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے تخلیق فرمایا اور اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یونیورس جو ہے اٹ از ایکسپینڈنگ. آج کے سائنٹسٹ سے کہتے ہیں کہ یہ کائنات مسلسل جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سائنٹیفک آبزرویشنز کی بنا پر قرآن کی تفسیر کریں اور اس کو حتمی جانیں. ہاں، اگر کوئی چیز قرآن کریم کی کسی حتمی جو حقیقت ہے اس کا مصداق بنتی ہے تو وہ قرآن کی حقانیت ہے، لیکن فوقیت بہرحال قرآن کو رہے گی. کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک اصول نکالے کہ جس کی سائنس جو ہے جس کی تصدیق کرتے بس وہ ہم مانیں گے، یہ بھی جہالت ہے. اس لیے کہ سائنس وغیرہ جو ہے تمام ارتقائی علوم میں سے ہے، ایوولوشنری چیز، بدلتے رہتے ہیں. نیوٹن نے ایک تھیوری پیش کی اور اسے کئی سو سال بعد جا کے جناب آئنسٹائن نے اس کو ریفیوٹ کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں یہ اسے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ان پر تفسیر کا مدار نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کریم اصل میں انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے روحانی پہلو کو اللہ کے قرب سکھانے کے لیے آیا ہے، اس کی ابدی فلاح کے لیے، اخروی فلاح کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں دیگر بھی اعجازات موجود ہیں، تاریخ کے اعجاز موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. روم اور ایران کی جنگ ہوئی تو اس کے اندر جو ہے پھر اہل فارس کو جو ہے وہ فتح نصیب ہو گئی، اور وہ آتش پرست سے مجوس تھے. تو مشرکین خوش ہوئے اس لیے کہ عقیدے سے ایک ربط ہوتا ہے. وہ بھی اہل شرک تھے، وہ بھی اہل شرک تھے، اور روم ان کے مقابلے میں بہرحال اہل کتاب تھے. تو وہ مشرکین خوش ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. قرآن کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم. ہاں، روم مغلوب تو ہو گیا ہے فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، لیکن من بعد غلبهم سيغلبون، لیکن جلد ہی غالب آ جائیں گے. اور اللہ نے فرما دیا پھر وہ غالب آ کر رہے. بلکہ اس کے بعد 9ویں ہجری میں تو کسرا فارس ویسے ہی ختم ہو گیا، صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا، اس کا وجود ہی مٹ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی بد دعا لگ گئی تھی. اس کسرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہ کو تباہ و برباد کر دے. ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گیا.
تو یہ قرآن کریم کا تاریخی اعجاز ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت قرآن کریم کا ہر پہلو ہر ایک کے لیے اعجاز ہو. ان کے لیے اپنے دور میں ایک اعجاز تھا, ہمارے لیے بھی وہ اعجاز ہے. ہمارے لیے یہ بھی اعجاز ہے کہ وہ بہترین افصح ترین فصحاء بلغاء عرب زبان دانی کے سب سے ماہر, جن کے ماحود میں جن کے اسلوب میں قرآن اترا, ماہر ہوتے ہوئے قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکے, قرآن نہیں لا سکے. بلکہ ایک شخص کے بارے میں آتا عبداللہ بن مکفع غالباً اس کا نام تھا, اس نے کئی سال تک جو ہے تقریباً 10 سال کے قریب یا 13 سال تک وہ لگا رہا کہ میں کوئی صورت دے کر رہا ہوں قرآن کریم کی مثل, اور وہ کوشش کرتا رہا. لیکن جب قرآن کریم کی ایک صورت اس کے سامنے پیش کی تو اس نے اپنے آپ سارا جو لکھا اور اس کو پھاڑ دیا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال جب وہ عاجز آ گئے تو ہمارے لیے یہ نمونہ اور دلیل ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے, یا اس کے بعد کوئی ایسا شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا کلام جو ہے وہ لے کر آئے اور ان کا مقابلہ کر سکے. تو بہرحال اس میں ہر طرح کا اعجاز موجود ہے. قرآن کریم جو ہے یہ کلام معجز ہے, عاجز کر دیتا ہے. کوئی اس کی مثال کسی پہلو سے, طبی پہلو سے یا اور کسی پہلو سے نہیں لا سکتا. تو پھر اس میں جیسا میں کیا کہ روحانی اعجاز بھی ہے. وَجُوَ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر تم نے اگر ایسا نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور نہ تم کبھی ایسا کرو گے, کر سکو گے, کر سکتے ہی نہیں ہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ, تو پھر آگ سے ڈر جاؤ. النار, ال لگا ہوا ہے, بتایا جا رہا کہ ایک آگ ہے, تمہیں پتا ہے کہ وہ کون سی آگ ہے. وہ عام آگ نہیں ہے, وہ بڑی خطرناک آگ ہے. دنیا میں جتنی بھی آگیں ہیں اور گرمیاں ہیں, شدت حرارت ہے نا, وہ اس آگ کے ہی کہیں نہ کہیں سے اثرات ہیں. اللہ کا رسول فرمایا کہ ابردوا بالصلاة اذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فیح جہنم. یہ گرمیوں کی جو شدت ہوتی ہے نا دنیا میں, جو گرمی کی شدت ہے, فرمایا یہ جہنم کی حرارت میں سے ہے, یہ جہنم کی حرارت ہے, بہت خطرناک آگ. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو آگ ہے نا, یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. دنیا کی سب سے بڑی آگ آپ لے آئیے, نیوکلیر لے آئیے, کوئی بھی لے آئیے, جو آپ آگ تصور کر سکتے ہیں, یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا وہ 70واں حصہ ہے. تو جہنم کی آگ کیا ہوگی, اس کو دہکایا جائے گا. فاتقوا النار, کون سی آگ؟ التي وقودها الناس والحجارہ. یہ وقود مصدر بھی ہے, اور پھر اس کا یہ ایندھن کے لیے بھی اسم ہے کہ جو جس چیز کو جلایا جاتا ہے, جس کے ساتھ آگ بھڑکائی جاتی ہے. یہ مصدر ہے, لیکن عام طور پر یہ ان نادر مصادر میں سے ہے جس میں وقود واو کے فتح کے ساتھ ہے, ورنہ وقود جو ہے وہ قیاسی ہے. بہرحال وقودها الناس والحجارہ. سوال یہ ہے کہ جہنم اس وقت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جہنم, معراج کی رات آپ کو دکھائی گئی, جہنم کے عذاب کا ذکر, بہت سی حدیث ہیں, آپ نے بتایا کہ جہنم میں یہ سب معاملات ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. جہنم موجود ہے, لیکن یہاں پر فرمایا کہ اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جہنم تو دہکائی گئی ہے, بہت بڑی آگ ہے, لیکن جب اس میں انسان کو پھینکا جائے گا یا پتھروں کو پھینکا جائے گا, جیسے کہ وہ پتھر جو انسان کے معبود ہیں, یا جو بھی چیز جو انسان کی معبود ہے, وہ جہنم میں اگر وہ خود خوش تھی اپنی اس عبادت پر تو اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جب جہنم میں انسان کو پھینکا جائے گا یا پتھر کو پھینکا جائے تو اس سے آگ کچھ مدھم ہو جائے گی, کچھ بجھ جائے گی یا کم ہو جائے گی. فرمایا نہیں, اس کا تو ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے. اس نے بھڑکنا ہی ان پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکنا ہے. گویا کہ جتنے انسان اس میں ڈالے جائیں گے جہنم اور بھڑکے گی, جتنے پتھر اس میں جائیں گے جہنم اور بھڑکے گی, اور اس کی حرارت میں اور شدت میں اضافہ ہوگا. یہ ایک تنگ مکان ہے, تنگ مکان, مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. جہنم بہت گھٹا ہوا تنگ مکان ہے, اور جنت جو ہے وہ وسیع ہے. اس لیے کہ اصل میں انسان کی جو منزل اور گھر جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا فطرتاً, وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یہ جہنم تو اس کے لیے ہے نا کہ جو انکار کر دے جنت میں جانے سے, جو انکار کر دے. اللہ کے رسول فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے خود جانے سے انکار کر دیا. تو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ جانے سے کون انکار کرے گا جنت میں؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی
وہ جہنم میں جائے گا۔ اعدت للکافرین، یہ وہ جہنم ہے جو بھڑکائی جاتی ہے، بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ تو کیا مسلمان جائیں گے اس میں؟ بالکل جائیں گے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے فساق کا، سب کے سب جو ہیں وہ ایسے مذکور نہیں جو کفار ہوں، اہل توحید یا ایسے لوگ جو اہل عصیان ہیں، فساق ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن بالآخر جو مسلمان ہے، جو کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا شفاعت سے یا اللہ رب العزت کی رحمت سے، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے جو اللہ کے اذن سے ہوگی، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جانا یہ کامل فلاح نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ اس عذاب سے محفوظ فرمائے والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں اس سے امن میں رکھے، یہ خوفناک مقام ہے۔ اس لیے کامل فلاح یہ ہے کہ اللہ جہنم سے بالکل نجات دے دے، جہنم کی حرارت سے، اس کے دھوئیں سے بھی بچا لے، بہت خوفناک مقام ہے۔ لیکن بالآخر جو مؤمن ہے، جس کے سینے میں توحید ہے، کیونکہ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ جو یہ اس کا جو ٹھکانہ ہے، یہ اصل میں یہ کفار کے لیے ہے، اعدت للکافرین۔ تو جتنا کسی کے سینے میں معصیت تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، کفر تھا، شکر کے مقابلے میں یا گناہوں کی بنا پر اتنی اس کو سزا ملے گی، اتنا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ لیکن جو موحد ہے، مسلمان ہے، وہ ابدی اور دائمی جہنمی نہیں ہے، کیونکہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ انسان کو بالآخر جنت میں لے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، شرک سے بچائیں، خطرناک چیز ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ یہ جو شرک اصغر ہے وہ ریاکاری ہے، یہ بھی اس امت کا ایک شرک ہے، بہت بڑا مخفی شرک، ریاکاری، شرک اصغر اور دیگر اس طرح کے معاملات۔ تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان اشرک بک وانا اعلم، کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں شرک کر رہا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا مجھ سے واقع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کتنی حاجت ہے اس سے بچنے کی، اور جو میں نہیں جانتا وہ مجھے تو معاف فرما دے، تاکہ بالکل انسان ہر طرح کے شرک سے مخفی ہو، علانیہ ہو، اور صغیر ہو، کبیر ہو، اس سے بچ جائے اور پاک ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ہر طرح کے شرک سے اور اس کے ذرے ذرے سے پاک کر دے، اور ہمیں قرآن کریم کے نور سے اور اپنی توحید کے نور سے منور فرما دے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبی